بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم کلاس دہم کی اردو میں معروف شاعر جناب جوش ملی آبادی کی نظم کسان کو پڑھیں گے، اس کے معنی مفہوم اور اس کی فنی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نظم کا مرکزی خیال ذہن نشین کر لیں کہ کسان ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی کا جزو کامل ہے۔ کسان فصلوں کو اگاتا اور پروان چڑھاتا ہے۔ کسان محنت اور لگن کی علامت ہے۔ وہ موسموں کی شدت کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مگن رہتا ہے۔ کسان کی محنت سے ہی دنیا خوبصورت بھی ہے اور پرامن بھی۔ بادشاہوں کی بادشاہت کسان کے دم قدم سے ہے۔ سب سے پہلے نظم کے پہلے صفحے کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں جو فنی خوبیاں ہیں ان کو زیر بحث لاتے ہیں۔ جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں، میدان، خاموشی، غروب آفتاب، دشت کے کاموں دہن کو دن کی تلخی سے فراغ، دور دریا کے کنارے دھندلے دھندلے سے چراغ، زیر لب ارض و سما میں باہمی گفت و شنود، مشعلِ گردوں کے بجھ جانے سے ایک ہلکا سا دود، خامشی اور خامشی میں سنسناہٹ کی صدا، شام کی خنکی سے گویا دن کی گرمی کا گلا، پتیاں مخمور، کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی، نرم جاں پودوں کو گویا نیند سی آتی ہوئی، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ اب یہ پہلے صفحے کے جو اشعار پڑھے ہیں ان میں جو کچھ فنی خوبیاں ہیں ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے شعر میں مرکب اضافی ہے غروب آفتاب، دوسرے شعر میں دھندلے دھندلے کے لفظ کی تکرار ہے تو اسے صنعت تکرار کہیں گے۔ تیسرے شعر میں ارض و سما، یہ آپس میں ارض کہتے ہیں زمین کو، سما کہتے ہیں آسمان کو، تو یہ متضاد ہیں تو یہاں پہ صنعت تضاد کا استعمال ہے۔ اور اس طرح زیر لب اور مشعل گردوں یہ مرکب اضافی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خون کی ٹھنڈک کو بولتے ہیں اور گرمی، یہ بھی آپس میں متضاد ہیں۔ تو یہ اس پہلے پیج میں جو کچھ فنی خوبیاں یہاں پہ ہمیں نظر آئی ہیں۔ اب اگلا صفحہ دیکھیے کہ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار، جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ، لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، حل پہ دہکا کے چمکتی ہیں شفق کی سرخیاں، اور دہکاں سر جھکائے گھر کی جانب ہے رواں۔ اب اس صفحہ میں جو تیسرا شعر ہے اس میں ماہ اور مہر یہ متضاد ہیں۔ اسی طرح سے جو پانچواں شعر ہے اس میں رات اور دن یہ آپس میں متضاد ہیں۔ افلاک اور خاک یہ بھی متضاد ہیں۔ افلاک آسمان، خاک زمین کو بولتے ہیں۔ جبکہ جو دوسرا شعر ہے اس میں غرور شہر یار، پھر آگے تیسرے شعر میں جلوہ قدرت، حسن فطرت، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ تراکیب ہیں اضافی کی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس دوسرے صفحے میں یہ فنی خوبیاں جو ہیں وہ شاعر نے استعمال کی ہیں۔ جی اب ہم نظم کے اشعار کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے کہ جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں، میدان، خاموشی، غروب آفتاب۔ جھٹ پٹا مطلب سورج غروب ہونے کا وقت، نرم رو مطلب نرمی سے آہستہ سے چلتا ہوا، شفق کہتے ہیں آسمانی سرخی کو، اور اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو۔
بے قراری کو۔ تو اس شعر کا مفہوم دیکھیے کہ شاعر جوش ملی آبادی غروب آفتاب کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شام کا وقت ہے اور سورج یوں آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے جیسے نرم روی یا خاموشی سے دریا بہہ رہا ہو۔ ڈوبتے سورج کی روشنی بے قرار ہے کہ بجھنے کے قریب ہے، کھیتوں اور میدان میں خاموشی ہے اور دن کی روشنی آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں گم ہو رہی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ دشت کے کام و دہن کو دن کی تلخی سے فراغ، دور دریا کے کنارے دھندلے دھندلے سے چراغ۔ دشت کہتے ہیں ویرانے کو، کام و دہن منہ کو بولتے ہیں، تلخی شدت یا کڑواہٹ، فراغ مطلب فرصت، دھندلا دھندلا جو غیر واضح ہوتا ہے۔ دوسرے شعر میں بھی شاعر نے شام کے وقت کی منظر کشی کی ہے کہ جب سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو گویا ویرانے کو دن کی تلخی یعنی حدت کی شدت سے فرصت مل جاتی ہے اور وہ بھی سکون کا سانس لیتا ہے، اور غروب آفتاب کا سب سے خوبصورت منظر دریا کنارے ہوتا ہے جب ڈوبتا سورج دریا کی لہروں پہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے دور کہیں دھندلے دھندلے سے چراغ جل رہے ہوں۔ اگلا شعر دیکھیے، زیر لب ارض و سما میں باہمی گفت و شنود، مشعل گردوں کے بجھ جانے سے ایک ہلکا سا دود۔ زیر لب مطلب آہستہ سے، ارض و سما، ارض کہتے ہیں زمین کو، سما کہتے ہیں آسمان کو، یعنی زمین سے آسمان تک یا زمین اور آسمان، تو یہ سند تضاد بھی ہو گئی۔ باہمی مطلب آپس کی، گفت و شنود مطلب بات چیت، مشعل گردوں، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، تو یہ آسمان کی مشعل یعنی سورج، دود، دود کہتے ہیں دھواں۔ اب اس شعر کا مفہوم دیکھیے، جوش صاحب کی منظر کشی بڑی جاندار ہے۔ اس شعر میں غروب آفتاب کی منظر کشی ان کے گہرے مشاہدے کی گواہی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت کا منظر کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے گویا زمین و آسمان آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، وہ بھی زیر لب یعنی آہستگی سے۔ دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت شفق پہ اس طرح دھواں سے دکھائی دیتا ہے جیسے بجھتے ہوئے چراغ سے ہلکا ہلکا سا دھواں اٹھتا ہے۔ مشعل گردوں کا مطلب آسمان کی مشعل ہے، اور یہ لفظ شاعر نے سورج کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ خامشی اور خامشی میں سن سناہٹ کی صدا، شام کی خنکی سے گویا دن کی گرمی کو گلا۔ خامشی مطلب خاموشی، صدا کہتے ہیں آواز کو، خنکی کہتے ہیں ٹھنڈک کو، اور گلا شکایت۔ تو اس شعر کا مفہوم دیکھیے کہ شاعر کہتے ہیں کہ غروب آفتاب یا شام کے وقت ہر طرف ایک خاموشی سی چھا جاتی ہے، دنیا کے تمام ہنگامے پرسکون ہو جاتے ہیں، چرند پرند خاموش ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف یہ خنکی یعنی ٹھنڈک سی چھا جاتی ہے۔ یہ خنکی دراصل دن کی گرمی کے شکوے کا جواب ہے کہ دن بھر سورج کی حدت نے سب مخلوقات کو بے قرار رکھا تھا، تو اب یہ ٹھنڈک اس کے بدلے میں ہے، اس لیے سب پرسکون ہو جائیں۔ پتیاں مخمور کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی، نرم جاں پودوں کو گویا نیند سی آتی ہوئی۔ پتیاں مطلب جو پودوں کے شاخوں کے پتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، مخمور مطلب مدہوش، کلیاں مطلب جو چھوٹے رات کو کھلنے والے پھول ہیں یا عام پھولوں کی بات ہو رہی ہے۔ نرم جاں مطلب کمزور سے، جو کمزور جان والے پودے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ شام کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا سے پودوں کے پتے گویا نیند کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور رات کے وقت کلیاں آنکھ جھپکاتی ہیں، یعنی آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کی خوشبو سے فضا معمور ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پودے یوں کملا جاتے ہیں جیسے گویا وہ سو رہے ہوں۔ اگلا شعر دیکھیے کہ دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ تو یہاں پہ شعر میں جھلسے ہوئے کا مطلب یعنی گرمی کی حدت سے، شدت سے جو ایک جلن سی چہرے پہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ مشقت مطلب سخت محنت۔ تو جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ کسان گرمی کی شدت اور تیز دھوپ میں اس قدر محنت اور مشقت سے کام کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر اس سخت محنت کے نشان واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ گرمی کی شدت سے کسان کا چہرہ جھلس جاتا ہے اور اس سے رونق اور تازگی ختم ہو جاتی ہے۔
اور اب کام ختم ہونے کے بعد تھکن کا لبادہ اڑے، یہ کسان گھر کی جانب رواں دواں ہے۔ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ سما کہتے ہیں منظر کو، قوی کہتے ہیں مضبوط کو، کاشتکار یعنی کاشتکاری کرنے والا یعنی کسان، ارتقاء کہتے ہیں ترقی کرنے کو، پیشوا کہتے ہیں امام کو، تہذیب رہن سہن، پروردگار پالنے والا۔ شاعر جوشم علی آبادی کہتے ہیں کہ شام کے وقت جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے اور پوری دنیا گویا سکون کی چادر اوڑھ لیتی ہے، تو اس وقت بھی ایک شخص اپنے کام میں مگن نظر آتا ہے، اور وہ ہے کسان۔ کسان کا نہ صرف جسم مضبوط ہے بلکہ اس کے عزم اور ارادے بھی مضبوط ہیں۔ کسان ہی دنیا میں ترقی کا امام ہے۔ اگر کسان فصل نہ بوئے اور وقت پہ فصل نہ اٹھائے تو دنیا تخریب یعنی تباہی کا شکار ہو جائے۔ کسان گویا معاشرے میں تہذیب یعنی رہن سہن کا پالنہار ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار۔ صلابت کہتے ہیں مضبوطی کو، اور نزاکت کہتے ہیں نازک پن کو، اور کسبل مطلب زور طاقت، غرور فخر کو کہتے ہیں، شہر یار بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا مفہوم دیکھیے کہ شاعر کہتے ہیں کہ کسان کی قوت بازو پر نزاکت، بانک پن اور دنیا کے حسن و جمال کا انحصار ہے۔ یعنی اگر کسان اناج نہ اگائے تو دنیا کا حسن بدصورتی میں ڈھل جائے۔ شاعر کہتے ہیں یہ کسان ہی ہے جس کی قوت بازو پہ اپنے وقت کا بادشاہ اکڑتا ہے۔ یعنی اگر کسان اناج نہ اگائے تو بھوک کے مارے لوگ کسان کی شان و شوکت کی بھی پرواہ نہ کریں۔ اس لیے دنیا کو کسان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ جلوہ قدرت یعنی اللہ کے جلووں کا شاہد گواہ کو کہتے ہیں، ماہ چاند کو اور مہر سورج کو کہتے ہیں، عالم تاب یعنی جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، نور نگاہ یعنی اس کا پسندیدہ۔ جوشم علی آبادی کہتے ہیں کہ کسان قدرت کے جلووں کا نہ صرف مشاہدہ کرنے والا ہے بلکہ اس کا گواہ بھی ہے۔ وہ دلکش اور دل فریب قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ حسن فطرت کا گواہ ہے کہ فطرت اپنے اندر کس قدر خوبصورتی سموئے ہوئے ہے۔ کسان اپنی محنت اور لگن سے چاند اور سورج دونوں کا پسندیدہ ہے۔ یعنی سورج، چاند اور ستارے اس کے دوست اور رفیق ہیں جو دن رات کی مشقت میں اسے کبھی تنگ دل نہیں ہونے دیتے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو۔ لہر کھاتا ہے، جوش مارتا ہے، رگے خاشاک میں یعنی زمین کے اندر، اور آنچ کہتے ہیں حدت کو، حرارت کو، اور سیل کہتے ہیں سیلاب کو، رنگ و بو، رنگ یعنی رنگ کو کہتے ہیں، بو خوشبو کو کہتے ہیں۔ تو جوشم علی آبادی کہتے ہیں کہ کسان محنت کا اس قدر عادی ہے کہ اس کا لہو اور پسینہ کھیتوں میں کام کرتے وقت ایک جیسا ہو جاتا ہے، اور کھیت کی مٹی میں ہل چلاتے وقت اسے گویا اس کا لہو ہی ہوتا ہے جو پسینے کی صورت اس میں شامل ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان ایک ایسی ہستی ہے جس کے دل کی آنچ یعنی آگ، رنگ و خوشبو کا سیلاب بن جاتی ہے۔ یعنی کسان کی محنت و مشقت کے نتیجے میں کھیت لہلہا اٹھتے ہیں اور ان میں اگنے والی فصلوں کے رنگ و بو سے ماحول مہک سا جاتا ہے۔ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ افلاک کہتے ہیں آسمان کو، اور نبض خاک زمین یا کھیتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ کسان کو دن رات فصل کی فکر رہتی ہے، حالات اور موسموں کے تغیر پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اور وہ آب و ہوا کے مطابق ان کی نگہداشت کرتا ہے، یعنی کس کی؟ فصلوں کی۔ گویا کسان فصل کے لیے نہیں بلکہ نسل انسانی کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ وہ دن کی روشنی میں زمین کی حالت کا مسلسل مشاہدہ کرتا ہے، یعنی اس کی زرخیزی کا جائزہ لیتا رہتا ہے اور اس کے مطابق اقدامات کرتا ہے تاکہ بہتر اور زائد فصل کاشت ہو سکے۔ آخری شعر دیکھیے کہ حل پہ دہکاں کے چمکتی ہیں شفق کی سرخیاں، اور دہکاں سر جھکائے گھر کی جانب ہے رواں۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر کسان کے کھیتوں سے واپسی کی منظر کشی کر رہا ہے، جس سے شاعر کی قوت مشاہدہ کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔
شاعر کہتا ہے کہ جب شام یعنی غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے تو ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں کسان کے ہل پر پڑ کر چمک پیدا کر رہی ہوتی ہیں، گویا کسان کے لیے مشعل راہ کا کام انجام دے رہی ہوتی ہیں، اور کسان محنت اور تھکن سے چور اپنے گھر کو رواں دواں ہوتا ہے۔